حق خطیب صاحب نے، بادشاہ سرکار نے منہ سے کیلیں بھی ٹھیک نکالی تھی، آنکھ سے زنجیریں بھی ٹھیک نکالی تھی، کیلیں بالکل درست ہیں، پر حق ہے، معجزہ ہے۔ حق خطیب فراڈیے اور فتنے کے خلاف چند ہفتوں بعد ملک بھر میں ریلیاں نکالیں گے اور انشاءاللہ العزیز اسلام آباد کا جہاں سے کسی سرپرست بیٹھے ہوئے شوف 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 میں اپنی آخری سانس تک اس فراڈیے کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی سوشل ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان۔ تو بھائی آج ہم لوگ موجود ہے 1 ڈالمیا روڈ پہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج یہاں پہ اقرار بھائی آنے والے اور حق خطیب آنے والے، جن کا آمنا سامنا ہونے والا ہے، جیسے کہ اقرار بھائی نے اپنا وعدہ کیا تھا کہ 14 جولائی کو ہم آئیں گے، تو وہ ٹائم بھی آ چکا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں یہاں پہ اقرار بھائی بھی پہنچ جائے گے اور حق خطیب صاحب بھی پہنچ جائے گے، جو اپنی کرامات کر کے لوگوں کو دکھائے گے کہ آج وہ حق ثابت ہوتے یا سچ ثابت ہوتے، حق سچ کا آج فیصلہ یہاں پہ ہو جائے۔ اقرار الحسن صاحب تشریف لا چکے ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے اپنی اسکرین پہ۔ یہ چیلنج شوف نے دیا تھا اور یہ ویڈیو ہم پچھلے 1.5-2 مہینے سے چلا رہے ہیں۔ ہم نے تاریخ کا اعلان کیا، اس تاریخ سے انکار نہیں کیا۔ کل رات تک شوف اور اس کے چیلوں کی جانب سے اس تاریخ سے انکار نہیں کیا گیا۔ کل رات تک جو ہمیں پیغام بھجوائے گئے، ان پیغامات کے مطابق حق خطیب کراچی آ رہا تھا۔ ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ ہم اپنے مریض لیں گے۔ میں نے کہا اس لیے کہ بھاگ نہ جائے، میں نے اس بات پر بھی اقرار کر لیا، مان لیا۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، آپ اپنے مریض لے کے آ جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے سکین کروا لیں گے، کہ پہلے ٹیسٹ کروا لیں گے۔ تو کل رات میرا خیال ہے اس کے چیلوں نے ایسے ڈرا دیا کہ جناب آپ چاہیں گے تو ایکسپوز ہو جائیں گے۔ تو الٹیمیٹلی وہ کل رات کو ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کیا، اور اس کے چیلے لکھ کیا رہے کہ حضرت نے جذبات میں ایک بیان دے دیا تھا کہ جب کہو گے جہاں کہو گے وکیل نکال، یعنی سبحان اللہ۔ تو شوف نے جذبات میں بیان دے دیا تھا کہ جب کہو گے جہاں کہو گے وکیل نکال کر۔ دیکھیں اگر کوئی شخص واقعی اللہ کا ولی ہو، اگر کوئی پیر ہو، سارے مل کے لگاتے ہیں، سارے مل کے لگائیں گے تھوڑی دیر میں، تو اس کو نہیں چاہیے تھا۔ یہ دیکھیں یہ مریض بیچارے آج یہاں آئے ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے، اس امید پر کہ شوف یہاں آئے گا اور شوف ان کو پیر جیسے تو اگر وہ واقعی اللہ کا ولی ہے، اگر وہ سچا پیر ہوتا، تو یہ کیا ضد ہے کہ نہیں تو میرے اڈے پہ آئے گا میں اس کو ہی ٹھیک کروں گا۔ یہ کیا بات ہے یار؟ آپ آپ خان اسپتال آؤ، لیاقت اللہ شہید اسپتال آؤ، سول اسپتال آؤ، شوف کرتے جاؤ، لوگوں کو بیڈ سے اٹھاتے جاؤ۔ تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک فراڈیا، ایک مداری شعبے باز اور مداری بھی گھٹیا والا، جو گلی میں بھی کرتب دکھاتا ہے نا، وہ پکڑا نہیں جاتا۔ اس کے کرتب کو سریعان پکڑے گئے، ہم نے اس کو برہنہ کیا، اس کے چیچڑے اتار دیے جو لباس اس کے جسم پر تھا۔ لیکن یہ کوئی ایسا ٹھیک بدبخت اور بے غیرت آدمی ہے کہ جس نے ختم نبوت کے کاز کو بھی بیچا۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی کہ جس میں اس نے ایک آدمی کو اپنے ساتھ سٹیج پہ کھڑا کیا ہے اور کہہ رہے کہ جناب یہ قادیانی تھا اور میں نے اسے مسلمان کر دیا ہے۔ 2022 میں یہ ویڈیو اس نے اپلوڈ کی، ایک بندے کو ساتھ کھڑا کر کے، جس کا نام آصف ہے، کہا 2022 میں، تو اس شخص کو کھڑا کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹائٹل ہے اس کا ویڈیو کا کہ حق خطیب نے ایک قادیانی کو مسلمان کر دیا۔ اس بندے کی ویڈیوز بعد میں ہمارے سامنے آئی جو 2019 میں پوسٹ ہوئی تھی، اور اس میں وہ کہہ رہا ہے میں تو اپنی ریسرچ کر کے 2016 میں مسلمان ہو گیا تھا۔ تو ایک آدمی جو قادیانیت کو اور ختم نبوت کو، کلمے کو، اسلام کو بیچ رہا ہے، اس بے غیرت کے خلاف آپ سب یہاں جتنے قدم چل کر آئے ہیں، میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ پروردگار آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا، اس لیے کہ آپ اس جدوجہد میں شامل ہوئے۔ تو جناب ایک ایسا آدمی کہ جس کے لیے میں نے اپنا کریئر داؤ پہ لگا دیا، میں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھی تھی، آپ سب جانتے ہیں، مجھ پہ تیزاب سے حملہ ہوا، ہم پہ اٹیک
اٹیک کیا گیا، میری گاڑی توڑی گئی، گھر پر حملہ کیا گیا، فائرنگ کی گئی، اور چونکہ ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہے، چونکہ جرنیلوں کی تصویریں لگاتے ہیں اور یہ ثابت کرتا ہے کہ جناب شاید میری ایجنسیاں میری مٹھی کے اندر ہیں، تو اب تک اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہونے دی گئی. لیکن کوئی بات نہیں، وہ شعر ہے نا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. تو انشاءاللہ العزیز میں اس حکم اعظم کی تعمیل کرتا رہوں گا، اپنے حصے کی کلمہ حق کی صدا کو بلند کرتا رہوں گا. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، کل سے اب تک یہ فراڈیا اپنے فیس بک پیج پر، اپنے یوٹیوب پیج پر جس آدمی کو لگا رہا ہے بار بار، جو آدمی اس کی کرامات کی گواہیاں دے رہا ہے، جو آدمی اس کے کرتبوں کی گواہی اور شہادت کے طور پر ویڈیوز بنا رہا ہے، اس کا نام ہے آنگو اور بگڑو، سہیل کلیا اور عمران کلیا. اللہ کے بندے، کل رات جو ویڈیو لگائی گئی جس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے نہیں جی کیلے صحیح ہیں، حق خطیب صاحب نے، بادشاہ سرکار نے منہ سے کیلے بھی ٹھیک نکالی تھی، آنکھ سے زنجیریں بھی ٹھیک نکالی تھی، کیلے بالکل درست ہیں، برحق ہے، معجزہ ہے، کرامت ہے، اس بے غیرت کے اپنے گھر میں 19 سال سے اولاد نہیں ہے. جو لوگوں کی ویڈیوز بنا رہا ہے اور بنا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میرے مرشد کی نگاہ پاک سے ان کے گھر میں 13 سال بعد اولاد ہو گئی، دوسروں کو دکھا رہے ہیں میرے مرشد کی نگاہ کرم سے ان کے گھر میں 6 سال بعد اولاد ہو گئی، تیسرے کو دکھا رہے ہیں کہ پیٹ میں بچی تھی، میرے مرشد کی نگاہ پاک سے 13 سال میں بچی تبدیل ہو گئی، بچہ آ گیا، اس کے اپنے گھر میں 19 سال سے بے اولاد ہے وہ آدمی. آپ سوچیں جھوٹ کا کیا عالم ہے، فریب کا کیا عالم ہے، بکرات کا کیا عالم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو یہ عقل اور شعور عطا کیا کہ آپ سوشل میڈیا پر بھی یہ جہاد کر رہے ہیں اور الحمدللہ یہاں پر اس جہاد کا حصہ بننے کے لیے. لیکن ایک آدمی جو اللہ کے بندوں اور بزرگوں کے نام پر اس ملک میں تصوف اور طریقت کا نام برباد اور بدنام کرتے ہوئے، آپ کو یاد ہے کتنے ارب کی جائیدادیں ہیں؟ 1100 ارب کو آسانی سے نکل جاتا ہے نا منہ سے، 1100 کروڑ 1100 کروڑ کی جائیدادیں بنا لی ہے. کس طرح سے کہ جناب میں سپاہ سالار ختم نبوت کو نعوذ باللہ یہ کہہ کہ خطیب نے لوگوں سے اربوں روپے کی جائیدادیں لی کہ ہم ختم نبوت کے سینٹر بنائیں گے، ہم مسجدیں بنائیں گے. ایک اینٹ نہیں رکھی گئی آج تک، اور ہم نے وہ سارے ڈاکومنٹس دکھائے. اتنا بڑا کاروبار بنا دیا ہے ہمارے دین کو، اسلام کو، تصوف کو اور طریقت کو اس بدبخت نے. میں جو بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے بے غیرتوں کو، ایسے مداریوں کو ختم نبوت کا نام استعمال نہ کرنے دیں. اللہ کا واسطہ ہے، بس سب کریں گے زندہ باد. بس یہ آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ واقعتاً عقیدہ ختم نبوت کو اپنے دل سے، اپنی جان سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں تو میری بس آپ سب سے ریکویسٹ ہے، خدا کے واسطے یہ بغیرت کچھ بھی کرے، یہ کرامتوں کا نام استعمال کرے، یہ کرتب دکھائے، مداری بنا کرے، لیکن اللہ کا واسطہ ہے اسے عقیدہ ختم نبوت کو بدنام کرنے کی اجازت مت دے. یار ایک دلہن بنا ہوا پیر، آپ سب کی آج خواہش ہے کہ دلہن کو یہاں دیکھ رہے ہیں، لیکن دلہن جو بھاگ گئی، مفرور ہو گئی. تو آپ سب سے میری یہ التجا ہے کہ آپ اپنے لوگ کہتے ہیں لو جی بڑا لمبا ہو گیا جی جان چھوڑنے اس معاملے کی، بھائی آپ تھک جائیں. میں اپنی آخری سانس تک اس فراڈیے کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا. فراڈیا ہوتا کہ شاید 4-5 مہینے اپنے جان کو پہنچ جاتا. یہ فتنہ ہے اور فتنے اتنی جلدی اپنے جان کو نہیں پہنچا سکتے. جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. وہ میرا کہنا سلامت ہے. وہ میرا کہنا شف 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 کیا کہتا ہے شف 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 آج تو یہ جان بچا کے بھاگ گیا، ثابت ہو گیا ہے کہ اس کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے، ثابت ہو گیا کہ یہ کبھی نہیں تھا سکتا. تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہوگی فتنہ نہ لیں، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے اور یہ معصوم لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے.
آپ سب نے دیکھا کہ کتنے بچے قتل کیے ہیں اس پہ، کتنی عورتوں کو عزتیں لوٹی ہیں اس بدبخت سے. تو ہم نے انشاءاللہ آج پوری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ حق خطیب کے پاس کوئی، یعنی بار بار ایک ہی عورت کی آنکھ سے 5 بار زنجیر نکالی، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک بار تو ٹھیک نہیں، پھر دوسری بار زنجیر نکالی، پھر ٹھیک ہوئی، پھر تیسری بار. تو وہی اس کے کریکٹر تھے، اداکار تھے، انہیں یہ بار بار مانتا رہا. آج جب اس کے منہ سے نکل گیا کہ جہاں کہو گے جب کہو گے میں کیوں نہیں نکالتا ہوں، ہم نے کہا آج ہے. آج آپ سب نے دیکھا کہ وہ راہ فرار اختیار کر گیا، بھاگ گیا. وہ بھگوڑا ہے، مفرور ہے، بدبخت ہے، قاتل ہے، درندہ ہے، بھیڑیا ہے. اور اس کے خلاف آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہم حق خطیب فراڈیے اور فتنے کے خلاف چند ہفتوں بعد ملک بھر میں ریلیاں نکالیں گے. اور انشاءاللہ العزیز اسلام آباد کا جہاں اس کے سرپرست بیٹھے ہوئے، جہاں اس کے سرخلا بیٹھے ہوئے، جو ایجنسیاں، جو ادارے، جو حکومتی اراکین، جو سابق وزیر، جو ارکان پارلیمنٹ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کے خلاف انشاءاللہ العزیز ہم اسلام آباد لانگ مارچ لے کے جائیں گے. یہ آج کرتے ہیں، اس کی تاریخ کا اعلان جلد ہوگا تو یہ آپ نے دیکھا اقرار الحسن بھائی آ چکے، پر حق خطیب یہاں پہ نہیں آئے اور وہ یہاں پہ نہیں پیش ہوئے، اور مریض سارے ویٹ کر رہے تھے، لوگ بھی کافی آئے ہوئے تھے. تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کون حق ہے اور کون سچ ہے. تو اقرار بھائی پیچھے کھڑے ہوئے اسٹیج پہ بیان کر رہے اپنا، اور جو معاملہ تھا آج ہم نے آپ کے سامنے رکھا. انشاءاللہ مل گئے اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.